نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے توحید عبادت کی ایک مثال جو محبت ہے اس کے بارے میں علم حاصل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم توحید عبادت کی اور ایک مثال خوف ہے، اس کے معنی و مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا آج کا عنوان ہوا خوف کا معنی و مفہوم۔ انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے خوف کا معنی کیا ہے، خوف کی کتنی اقسام ہیں، یہ تمام انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا خوف کا معنی ہم پہلے دیکھیں گے۔ خوف کا معنی کیا ہے؟ جیسے آپ سب کو معلوم ہے، یہ ایک ایسا احساس و شعور ہے جس میں ہلاکت، تکلیف یا نقصان کی توقع ہوتی ہے۔ یعنی خوف وہ چیز ہے جس میں ایسا احساس و شعور ہوتا ہے کہ اس شعور میں ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہلاکت، تکلیف یا نقصان کی توقع ہوتی ہے اس شعور میں۔ تو یہ ہے خوف۔ اب خوف کی اقسام دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو خوف کی قسموں میں سے جو علماء اکرام نے تقسیم کی ہے وہ قسم کون سی ہے؟ پہلی شرک اکبر۔ بعض خوف ایسا ہوتا ہے جو شرک اکبر بن جاتا ہے۔ تو پہلی قسم ہوئی خوف کی شرک اکبر۔ دوسری قسم ہوئی ایسا خوف جو حرام ہے، اور تیسری قسم ہوئی خوف جو جائز ہے، اور چوتھی قسم ہوئی خوف جو عبادت ہے۔ کتنی قسمیں ہوئی؟ پہلی قسم خوف جو کہ شرک اکبر ہے، دوسری قسم خوف جو کہ حرام ہے، تیسری قسم خوف جو کہ جائز ہے، اور چوتھی قسم عبادت، خوف جو کہ عبادت ہے۔ تو انشاءاللہ پہلی قسم کو ہم سمجھیں گے دلیل کے ذریعے سے کہ خوف شرک اکبر کب بن جاتا ہے۔ بہنوں، یہ دل میں پوشیدہ خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف جو ہے وہ دل میں پوشیدہ خوف ہوتا ہے، یعنی غیر اللہ سے ایسی چیز کا خوف رکھنا جس پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا قدرت نہیں رکھتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 175 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تخافوہم وخافونی فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کیا ہے آیت؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر ایمان والے ہو، اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہی سے ڈریں، اللہ کے مقابلے میں کسی سے نہ ڈریں۔ یعنی اللہ کی کوئی بات ہوتی ہے، اس کا حکم کو پورا کرنے کے لیے، یا پھر اس کے کئی مفہوم ہوتے ہیں، کئی مفہوم آپ سمجھ سکتے ہیں کئی طریقوں سے۔ جیسے سمپل، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں کہہ دیا کہ تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور علماء اکرام نے اس کا کیا ڈیفینیشن دیا کہ ایسا خوف جو دل میں پوشیدہ ہے، یعنی غیر اللہ سے ایسی چیز کا خوف رکھنا جس پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا قدرت نہیں رکھتا۔ ایسا خوف، ایسی چیز کا خوف جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ان کو بھی قدرت ہے، یہ بھی کچھ بھی کر دے سکتا ہے، فلاں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم ان سے ایسا خوف رکھ رہے ہیں جیسا کہ اللہ سے خوف ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو یہ خوف شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ آپ مزید تفصیل کے لیے انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 کی تفسیر پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ اس کی تفسیر پڑھیے اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سا وہ خوف ہے جو شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ ڈیفینیشنز کے ذریعے سے میں نے آپ کو تو بتلا دیا مختصراً، یعنی ہر وہ چیز کا خوف جس پر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا قدرت نہیں رکھتا۔ یعنی غیر آپ دل میں ایسا خوف پوشیدہ ہے آپ کے، اور وہ کس سے خوف ہے؟ وہ غیر اللہ سے۔ اور کس چیز کا خوف ہے؟ ایسی چیز کا خوف جو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا قدرت نہیں رکھتا۔
تو یہ شرک اکبر ہے. اور دوسرا خوف ہے جو کہ حرام ہے، اور وہ کون سا خوف ہے؟ یہ کہ انسان لوگوں کے خوف سے کسی واجب کو ترک کر دے. انسان لوگوں کے خوف سے کسی واجب کو ترک کر دے یا کسی حرام کا ارتکاب کر دے. کس کے خوف سے؟ لوگوں کے خوف سے. تو اس کی دلیل، اور یہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 44. سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، بس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. یعنی تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. الناس کا لفظ ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا. یعنی یہ خوف حرام ہے، لوگوں سے خوف کرنا، اور خوف کر کے کیا کرنا؟ واجب کو ترک کر دینا، یا پھر کسی حرام کا ارتکاب کرنا. کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے بندہ انسان کے خوف سے، تو یہ خوف کیا ہے؟ حرام ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے. تو یہ دو خوف کے بارے میں ہم نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی. دو خوف کی دو اقسام کے بارے میں، شرک اکبر اور حرام خوف. اور دوسری دو قسمیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.